الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو آج پیغمبر کے ایک واقعے کا انتخاب کیا ہے اور اس سے نکلے ہوئے نکات بیان کریں گے اور آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ اسلام اور شریعت کیا بتاتی ہے۔ پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی اور اس کو عقل سے نوازا، یعنی قانون بھی بھیجا اور قانون کو لاگو کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ پھر اس میں اگر تھوڑی بہت کسر رہ جائے تو عقل دیا انسان کو کہ عقل کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ اس کی زندگی بہترین طریقے سے آگے بڑھ جائے، تاکہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، اس دنیا کی سعادت بھی اسے نصیب ہو اور آخرت کی سعادت بھی اسے نصیب ہو۔ پیغمبر گرامی ایک دفعہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ لوگ وزن اٹھانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جی ہوتا ہے نا گاؤں میں، ہاں بالکل جی لوگ بعض کو پنجہ دے دیتے ہیں، جی پنجہ لڑاتے ہیں کہ میری طاقت زیادہ ہے تمہاری طاقت کم ہے۔ صحیح ہے۔ بعض کو دوڑ میں ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لمبی کبڈی ہوتی ہے، چھوٹی کبڈی ہوتی ہے، لائن درمیان میں لگی ہوتی ہے، تو وہ وزن برداری کا مقابلہ کر رہے تھے، وزن اٹھانے کا، کون زیادہ وزن جو اٹھا سکتا ہے۔ گاؤں میں ہوتا ہے لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں، اور آتا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب آتی ہے بارات آتی ہے تو وہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ دلہن ہم تب دیں گے کہ آپ کی بارات میں سے جو آئے ہیں دلہے کی طرف سے ان میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے یہ بڑا پتھر اٹھا لے، یا وہ اوپر ہم نے ایک درخت پر ایک چیز نشانہ رکھا ہے اس پر فائر کر کے اس نشانے پر لے لے، تو اس کو مارے تو تب جو ہم آپ کو دلہن دیں گے۔ تو نبی کریم گزر رہے تھے، دیکھا کہ یہ لوگ پتھر اٹھا رہے ہیں، وزن اٹھا رہے ہیں، تو نبی کریم ان کے پاس چلے گئے اور اسے سوال کیا کہ بتاؤ کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ظاہر ہے وہ پتھر اٹھانے والے تھے، انہوں نے اپنے معیار کے مطابق بتانا تھا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ انسان بڑا پتھر اٹھا لے، یہ کوئی بہادری نہیں کہ زیادہ وزن اٹھا لے، بہادری یہ ہے کہ انسان گناہ کے سامنے ڈٹ جائے، گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، اس وزن سے بچو، اس وزن سے، اس وزن کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو جو گناہ کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے شک بے شک، وہ طاقت تم میں ہے تو تم بہادر ہو، ورنہ تم بزدل ہو، ہر گناہ کے سامنے سر خم تسلیم ہو جاتے ہو۔ چار آدمی اکٹھے ہیں غیبت کر رہے ہیں، تم بھی کرنا شروع کر دیتے ہو، وہاں ایوائڈ نہیں کرتے، وہاں ایوائڈ کر لو، سائڈ پہ ہٹ جاؤ تو بہادر ہو تم۔ بالکل صحیح ہے۔ کسی کا مال تمہارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی جج نہیں کر رہا، تو اس مال کو تم اٹھانا چاہتے ہو، اس کو نہ اٹھاؤ، صحیح بات۔ یہ بہادری ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں کسی نے باتوں میں لگایا ہوا ہے، تم سستی کر رہے ہو، تم کام میں مشغول ہو، تم ایک چسکے میں لگے ہوئے ہو، وہاں بہادری ہے کہ اپنے آپ کو اٹھاؤ اس کام سے۔ بستر میں ہو تو بستر کو ہٹاؤ، خدا کی یاد میں، خدا کی یاد میں آ جاؤ، یہ بہادری ہے۔ دیکھیں بڑا پیارا کسی نے جملہ کہا یہ چھوٹا سا شٹر ہے نا، یہ آنکھ کا بے شک، چھوٹا سا، بے شک، اتنا سا باریک سا، جس کو کوئی لفٹر کی ضرورت نہیں پڑتی اٹھانے کے لیے، جس کو اٹھانے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کو اٹھانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اس کو گرانے میں، صحیح بات۔ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ خوبصورت عورت کی نگاہ پڑیے، اس کے کسی بدن کے حصے پر نگاہ پڑیے، اب جو بہادر ہوتا ہے فوراً وہاں کو بند کر دیتا ہے، چھوٹے سے شٹر کو گرا دیتا ہے بے شک، اور اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اپنی ڈائریکشن تبدیل کر دیتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بہادر ہے یہ آدمی، یہ آدمی شجاع ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ کوئی اچانک ٹی وی پر موسیقی آ گئی ہے، کانوں کو بھا رہی ہے، مزہ آ رہا ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر آدمی بہادری کرتا ہے، اس چینل کو تبدیل کر دیتا ہے، بہادری کرتا ہے، اس جگہ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، بہادری کرتا ہے، اس کو سننے سے اوائڈ کرتا ہے۔ کسی آدمی نے اسے ورگلایا ہے بد اخلاقی پر، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کو لگام دیتا ہے، یہ بات ہے، یہ بہادری۔
اور یہ بھی دیکھیں آپ، کمال اس میں ہے کہ انسان بات کر سکتا ہو تو اچھی بات کرے، بے شک کمال اس میں ہے کہ دیکھ سکتا ہو تو نامحرم کی طرف نہ دیکھے، اچھی دیکھے کمال اس میں ہے کہ سن سکتا ہو تو موسیقی کی طرف توجہ نہ دے، کمال اس کے ہے کہ آنکھیں اس کو خدا نے دی ہیں، زبان اس کو دی ہے تو قرآن کی تلاوت میں استعمال کر رہا ہے۔ بے شک یہ بہادری، وہ بہادری نہیں ہے کہ ہم نے مسل انسان دکھائے، صحیح بات زبان چار زبانی اس میں پائی جاتی ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے میں تیز ہو، وہ بہادری نہیں ہے۔ اس لیے تو امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، کہ بولنا بہتر ہے خاموش رہنا بہتر ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا لِكِلَيْهُمَا آفَاتٌ وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ الْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، کہ دونوں میں کچھ خرابیاں ہیں، اور جب خرابیوں کو سائڈ پر رکھا جائے تو بولنا بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ بِهِ بَعَثَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ، خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بولے۔ اگر نبی آتے نہ بولتے، حدیث نہ بیان کرتے، بے شک قرآن بیان نہ کرتے، تو نبی کے آنے کا مقصد تکمیل تک نہ پہنچتا، بہت ہو جاتا ہے مقصد فوت ہو جاتا۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان دیکھے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن نامحرم کی طرف نہ دیکھے، یہ کمال ہے۔ انسان بول سکتا ہو، بات کر سکتا ہو، لیکن یہ سچی بات کرے، یہ کمال ہے۔ انسان سن سکتا ہو لیکن یہ کہ وہ چیزیں سنیں جن کا حکم ہے، کمال ہے۔ ان چیزوں سے اوائڈ کرے جن سے منع کیا گیا، تو کمال ہے۔ اس دنیا میں رہ کر انسان اچھائی کی طرف جائے تو کمال ہے، ورنہ غار میں بیٹھ کر انسان برائی سے بچنا کمال نہیں ہے۔ بے شک گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ اچھائی کرنا اور برائی سے بچنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ میدان میں ہوں، معاشرے میں ہوں، برائی سے بچیں۔ بس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بہادری یہ ہے، طاقتور ہونا یہ ہے، شجاع ہونا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ بے شک دیکھیں دنیا میں بھی اس طرح ہے نا، دنیا میں بھی انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، بے شک حساب کتاب میں نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اخراجات میں نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، آمدنی بڑھانے میں نفس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر نفس پہ کنٹرول نہ کرے تو کاروبار بھی اس کا کامیاب نہیں، دنیا میں اس کی کامیاب نہیں، دنیا میں کامیاب نہیں اور آخرت بھی کامیاب نہیں۔ بے شک بے شک اور اس دنیا، یہ دنیا بری نہیں ہے کہ انسان کہے دنیا بری بری، اسی دنیا سے اولیاء بنے ہیں، بے شک بے شک اسی دنیا میں انبیاء رہے ہیں، اسی دنیا میں رہ کر امیر المومنین نے سچائی دنیا کو دکھائی ہے، اس دنیا میں رہ کر امیر المومنین نے سچائی کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ ورنہ جنت میں تو اچھائی اچھائی ہے، اچھائی چاہیے وہاں تو برائی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ امر و نہی نہیں ہے۔ بس انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور گناہ کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، اور بعض کو توجہ نہیں دیتا انسان، چھوٹی سی اس کی حرکت، چھوٹی سی مومنٹ گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ ہاں مثال کے طور پر آپ کے سامنے سے کوئی آدمی گزرا ہے، اس بیچارے کا قد چھوٹا ہے، تو آپ اشارہ کرتے ہیں اس طرح کر کے یا اس طرح کر کے، یہ گناہ ہے۔ آپ نے تو اشارہ ہی کر لیا چھوٹا سا نا جی، بے شک بے شک آپ نے کیا ہوا ہے، یہ آپ نے غیبت کی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو عام نہ سمجھیں، اس کو چھوٹی سی حرکت نہ سمجھیں، صحیح بات ہے بلکہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے، اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ آدمی جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ بے شک بے شک ایک آدمی کے سر پر بال کم ہے بیچارے، تو آپ اشارے سے اس کے بال کم ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ ایک آدمی زبان اس کی لڑکھڑا گئی ہے، انسان ہے نا، معصوم کوئی بھی نہیں، غلطی کر سکتا ہے، بے شک خطا کر سکتا ہے بولنے میں، زبان اس کی لڑکھڑا گئی، آپ کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اور وہ راضی نہیں ہے اس بات پر، وہ خوش نہیں ہے اس بات پر، تو کیا آپ نے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔
آپ نے غیبت کی ہے. اور حتیٰ بعض کا بات کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے. ایک آدمی کھانا بہت زیادہ کھا رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کہتے ہیں میں تو کھانا ہی بہت کم کھاتا ہوں جی. یہ مراد نہیں ہوتی, بتاتے ہیں مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے. یہ صحیح بات, بالکل. بھائی اپنا حساب دو, تم کتنا کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو, اس کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. وہ کھا رہا ہے تو امام برگا کا کھا رہا ہے, تمہارا تو نہیں کھا رہا جی. تمہیں ٹینشن کیوں ہو رہی, کم کھا رہا ہے زیادہ کھا رہا ہے. اور بعض کہتے ہیں یہ انسان اپنا حساب کتاب کرنے کے بجائے دوسروں کا حساب کتاب شروع کر دیتے. ایک آدمی میرے پاس آ گیا, کہا کہ میں نے حساب لگایا کہ آپ 5 بھائی ہیں اور اتنی اتنی سب کی آمدنی ہے اور اتنے مہینے کے پیسے آپ کو بچتے ہیں. میں نے کہا بھائی چھوڑو, ہمیں اپنا حساب لگاؤ, تمہاری کتنی آمدنی ہے تو کتنے بچتے ہیں, ہمارے بچے نہ بچے اس سے تمہیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. کم پڑیں گے تو تم سے نہیں مانگیں گے, زیادہ ہوں گے تمہیں دیں گے نہیں ہم جی. گناہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے بعض کا, وہ گناہ کر رہے ہیں, ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس کے گناہوں میں شامل کر رہے تھے. صحیح بات. وہ اس کے گناہوں میں کہتے ہیں, وہ دوڑ کر پکڑتے ہیں اس کو, کہتے ہیں او جی کہاں جا رہا جی, تمہارے جو 10 گناہ ہیں نا 8 مجھے دے دو. اس طرح ہے نا, جب کسی گناہ گار کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اس کے گناہوں کو خود لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان ایک کاروباری کو جا کر کہے تمہیں اس سال جو 1,00,000 کا نقصان ہوا ہے نا, میں اس کے ساتھ 50 کا شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہیں گے سب سے بڑا بیوقوف ہے. تمہیں کس چیز کا ثواب ہے, کون سے نفلوں کا ثواب ہے اس کے شیئر کر رہے ہو تم نقصان کا. اور گناہ میں بھی اس طرح ہے, اس نے گناہ کیے, اس نے غلطی کی ہے, اس نے مسٹیک کی ہے, آپ اس کا تذکرہ کر کے کیا کر رہے ہیں, اس کے گناہ بانٹ رہے ہیں, مفت میں گناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہ غیبت جو ہے یہ مفت میں گناہ اکٹھے کرنے کا مسئلہ ہے. اور یہ بھی دیکھیں, جب کوئی ظاہری طور پر غلطی کر رہا ہے نا, تو حدیث پاک میں ہے کہ 70 توجیہ کریں اس کی, 70 توجیہ, تاکہ مومن کو تہمت سے بچا سکے. 70 توجیہوں کے بعد پھر بھی اس کو نہ بچا سکیں تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ آج ایک مومن میرے ہاتھ سے تہمت لگنے سے بچ نہیں سکا. اور پھر یہ ظاہری طور پر کوئی کام کر رہا ہے نا, ممکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ اس کی کوئی مشکل ہو. ایک آدمی کھانا زیادہ کھا رہا ہے آپ کے سامنے, تو فوراً جو ہے اس کی غیبت کرنا شروع کر دیں. ممکن ہے بیچارے نے جو ہے وہ 2 دن سے کچھ نہ کھایا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 2 دن سے امام بارگاہ کی وجہ سے بھوکا رہا ہو جی. کہ وہ اس نے کہا کہ پرسوں مجلس ہوگی امام بارگاہ میں, لہذا 2 دن سے پہلے سے معاملہ جو ہے شروع کر دے جی. جس طرح وہ میں نے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ ایک قافلہ میں لے جا رہا تھا, تو ابھی 2 دن باقی تھے قافلہ لے جانے میں نا. ایک آدمی نے فون کیا کہ ایک کھانے کا حساب کتاب کب سے آپ کے سلسلے میں شروع ہوگا جی. یعنی یہ جو ہے وہ سمجھ رہا تھا 2 دن پہلے سے ہی جو ہے وہ خرچے کا حساب شروع ہو جائے گا جی. اور واپس کب تک ہم جو آپ کے کھاتے میں کھا سکتے ہیں یعنی آپ کے حساب میں جی. حدیث پاک میں ہے کہ آپ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کسی کو نا کوئی غلطی کر رہا ہے, اس کی توجیہ کریں, بلیم نہ کریں اس کو, فوراً اس پہ الزام نہ لگائیں. مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت سلیمان نبی کا. ہدہد ان کے پاس ایک پرندہ تھا جی, وہ غائب ہو گیا, تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ کہاں غائب ہو گیا ہے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لأذبحن ہدہد, یہ آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا, اس نے نافرمانی کر دی ہے, آج بغیر بتائے کہیں چلا گیا. اس نے آ کر کہا کہ میں ایک آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں ملکہ سبا کی. وہاں سلمان نبی جو ہے وہ اپنے فیصلے پر جو ہے وہ نادم ہوئے کہ کاش میں اس کا فیصلہ نہ کرتا اس کے بارے میں سخت, یہ تو اچھا کام کرنے کے لیے ہوا تھا. بس جو بھی ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کسی مومن سے جو آپ کو گناہ لگتا ہے, فوراً اس کو آگے نہ پھیلائیں. اور پھر شیعہ مذہب, ہم شیعہ ہیں, کوئی دوسرے مذہب سے تعلق نہیں. میں نے ایک اہل سنت سے پوچھا کہ آپ سنی کیوں کہتے, وہ سادہ آدمی تھا ہمارے گاؤں, کہتے ہیں جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرے اسے سنی کہتے ہیں. ہم بھی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں سنی کہتے ہیں. حالانکہ ایسا یہ مراد نہیں ہے اہل سنت کی. اہل سنت یعنی نبی کی سنت پر عمل کرنے والے. بہرحال وہ سادہ آدمی تھا. ہم ہیں شیعہ, ہم سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتے. ہم جب تک وہ بات اتھینٹک نہ ہو اس وقت تک آگے بڑھتے نہیں. مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا
حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو مولا نے فرمایا 4 انگلیوں کا. جو چیز سنی ہے وہ باطل ہے، جو دیکھی وہ حق ہے. جب تک دیکھو نہ کیا بات تو اس کے بارے میں حکم نہ لگاؤ. اپنی آنکھوں سے دیکھو پھر حکم لگاؤ. اور پھر بعض اوقات دیکھیں کچھ لوگ اتنے یقینی ہوتے ہیں، اتنے یقین معاشرے میں یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنی آنکھوں پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم نے کہا کہ میں تمہیں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ انہوں نے کہا دشمن دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کی اس زبان مبارک سے کبھی سچ کے علاوہ کوئی چیز صادر نہیں ہوئی. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان میں فرق نہیں آ سکتا. یعنی معاشرے میں انسان کو اس طرح جو ہے وہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھ.